جو بہت زیادہ لوگ سوال کر رہے ہیں اور بہت زیادہ جو لوگوں کے اندر ایک اضطراب پایا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کیا یہ علامت ظہور میں سے ہے یا نہیں ہے. تو ہم اس پہ ایک تھوڑی سی گفتگو کریں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ علامتیں نشانیاں جو ہیں وہ ظہور کی وہ کیا ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا سب علامتیں ایک ساتھ ہوں گی یا الگ الگ ہوں گی. تو اس پر بہرحال میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ کچھ چیزیں عرض کرنی ہے کہ دیکھیں امام کا ظہور ایک تو یہ کچھ چیزیں تو بہت کلیئر ہیں کہ دنیا میں ظلم و ستم کا بڑھ جانا اور اس وقت جو ہے وہ بے عدالتی یعنی جسٹس نہیں ہوگا، لوگوں کی طرف پریشانیاں ہوں گی، یہ سب ہوں گی. حتیٰ سائنس انسان کو جواب نہیں دے پائے گی، جو بھی انسان کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، اور انسان بے ساختہ اپنے وقت کے امام کے لیے جو ہے وہ تڑپے گا کہ کاش کے امام آ جائیں اور ہمیں اس مشکلات سے نجات دیں. تو الظاہر دیکھنے میں سچویشن ابھی فی الحال ایسی ہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم واقعاً ظہور کے قریب جا رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ظہور کے لیے آمادہ کریں. دونوں چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یقیناً ہر روز جو گزر رہا ہے وہ ہمیں ظہور کے قریب کر رہا ہے. ظہور کب ہوگا اسے صرف خداوند متعال بہتر جانتا ہے کہ کس دن امام کا ظہور ہونا ہے، لیکن حالات ہمیں ہر روز اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ظہور کی جو علامتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ کچھ علامتیں بہت پہلے ہو چکی ہوں، کچھ علامتیں بعد میں ہوں، لیکن شرائط کا امپورٹنٹ ہے. شرائط ظہور کی مہیا کرنا، ان شرائط کو جو ہے وہ اپنے اندر ایجاد کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں اور اکثر اسی طرف اپنے آپ کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ ہمیں ان شرائط کو تیار کرنا چاہیے جو ظہور کو فراہم کر سکیں. ہم علامتوں کو دیکھ رہے ہیں، علامتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو علامتیں جو ہیں وہ ان کو آپ دیکھیں تو 3 گروہ کے اندر آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب ولی الزمان کے اندر جو ہے وہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ 3 قسم کی علامتیں ہیں. پہلا جو اس کا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر ایک علامتیں یعنی حتمی ہے، یعنی ان کو مست ہونا ہی ہونا ہے، اور ایک جو ہے وہ غیر حتمی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں یا نہ ہوں. یعنی جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں علامات کی، انہی میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جو ظہور کے وقت اپنا ظہور سے پہلے اپنا تحقق یعنی ظہور سے پہلے وہ ہوں گی، اور کچھ جو ہیں وہ شاید ظہور کے بعد ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں یا نہ ہوں. یعنی مثال کے طور پر جو ہم کہتے ہیں خروج سفیانی کا جو خروج ہے وہ ہوگا یا وہ غیر حتمی ہے. بعض علامتوں میں اسے، بعض روایات میں اس کو علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعض کے اندر جو ہے تو ممکن ہے کہ یہ ریزن نہ ہو ظہور سے پہلے، یہ قبل محقق ہو سکتا ہے، ظہور کے بعد جو ہے وہ ایسا ہو. دوسرا حصہ جو ہے علامتوں کا وہ یہ ہے کہ یا ان علامتوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظہور قریب ہے، یا وہ ظہور جو ہے وہ ابھی دور ہے اس سے. یعنی یہ علامت ہے، اس علامت کے بعد ظہور بہت قریب ہوگا، یا ظہور جو ہے وہ اس کے قریب نہیں ہوگا، ظہور ہوگا لیکن یہ بس ایک علامت ہے. جس کے اندر ایک علامت یہ ہے کہ جو خواتین ہوں گی، جو خواتین ہیں ان کی شکلیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہو جائیں گی. یہ ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے. کچھ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کی تھی کچھ علامتیں، اور کچھ مولائے متقیان نے، ہم ان کی طرف بھی آج کی اس گفتگو میں کچھ جو ہے وہ نظر کریں گے کہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا ہے. اب یہاں پر یہ کہ خواتین کی شکل مردوں کی طرح ہو جائے گی، جو ہے وومن جو ہیں جو مینس کی طرح، فیمیل میل کی طرح لگنے لگیں گی، یہ ایک علامت ہے. لیکن کیا یہ علامت ہو جائے گی تو کیا ظہور نزدیک ہے؟ جبکہ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ علامت متوقع ہو چکی ہے. خواتین جو ہیں وہ اپنے ظاہری آرائش سے اور چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ، اور باقی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ مردوں کے مشابہ ہو گئی ہیں. اور آپ کے سامنے فیمنزم کی جو گفتگو اور ویو جو دنیا میں ہے بھی صحیح، وہ اپنے آپ کو مرد کے برابر لانے کے چکر میں اور اس طرح ہے. یہ خوب ضروری نہیں ہے کہ یہ علامت جو ہے وہ قریب کی ڈیفائن ہو. یہ علامت ہے
ضروری نہیں ہے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ امام کا ظہور ہو۔ دوسری جو بہت قریب کی علامتیں ہیں جس میں سے ایک مومن کا کہ جو بہت پاک اور با تقوی پرہیزگار ہوگا، جس کے نفس زکیہ جسے کہا گیا، اس کا جو ہے وہ مسجد الحرام کے اندر جو ہے وہ وہاں پر کہ اسے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ خوب یہ علامت جو ہے یہ قریب میں سے ہے، یعنی اس واقعہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد روایات کی روشنی میں علامت جو ہے وہ بہت قریب ہے، یعنی یا اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نزدیک آ گیا ہے ظہور۔ خوب یہ ایک حصہ ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ علامت، تیسرا حصہ جو ہے، پہلا حصہ ہم نے کیا کیا، یعنی وہ علامتیں جو مست ہیں اور وہ جو ضروری نہیں ہے کہ ہوں یا نہ ہوں۔ تیسرا حصہ کہ وہ علامتیں جو ظہور کو بہت قریب ہمیں بتا رہی ہیں اور وہ علامتیں جو ظہور کو بہت قریب نہیں بتا رہی ہیں، وہ ہو سکتا ہے بہت عرصے کے بعد ہو۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ علامتیں جو ظہور کی ہیں وہ ظاہر ہیں، یعنی بڑی کلیئر ہیں، واضح ہیں، جو سامنے ہوں اسی سے ہم اس چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ ہیں کہ جس کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت ہو، تعویل کی ضرورت ہو ان علامتوں کو جو روایت کے اندر ہمیں آئی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک چیز کے فوراً کوئی چیز ہو، جیسے یہی والی جو ہم نے گفتگو کی کہ خواتین جو ہے وہ مردوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ ایک ظاہر ہے، صریح ہے، واضح ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوسری چیز جو اس کو ہمیں شاید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر روایات میں آیا ہے کہ دجال جو ہے وہ حتمی علامتوں میں سے ظہور کریں گے، لیکن کیا آیا دجال شخص ہوگا یا دجال کے لیے ہمیں اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ روایت میں آیا ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک گدھے کے اوپر بیٹھے گا اور وہ پوری دنیا میں ایک گاؤں گاؤں شہر شہر جائے گا اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، لوگ اس کی طرف جذب ہو جائیں گے۔ تو آیا اس دور کے اندر جو دور ہم گزار رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ان حالات میں یہ لاجیکلی نہیں نظر آتا کہ کوئی جو ہے وہ ایک جانور پہ بیٹھے اور شہر شہر گاؤں گاؤں جائے لوگوں کو جذب کرے۔ ظاہراً ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی تعویل کر سکتے ہیں، ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ فتنہ ہوگا، دجال جو ہے وہ شاید یہ ٹی وی جو ہے، ایک زمانے میں کہا گیا کہ یہ دجال ہے، پھر کہا کہ وہ انٹرنیٹ جو ہے اور یہ ساری چیزیں، اور واضح بھی ہیں، یعنی یہی انٹرنیٹ اور ٹی وی کہ جہاں پر اس کے ذریعے سے ہم ابھی اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ذریعے سے معاشرے کو تباہ اور برباد بھی کیا گیا، اسی کے ذریعے سے گناہ اور فساد اور اخلاقی برائیاں، یہ سب بھی جو ہے وہ ہے۔ پھر یہی میڈیا جو ہے وہ یہی حاکم ہوا ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر، مثال کے طور پر لوگوں کو جذب کر رہا ہے اپنی طرف۔ جو آپ دیکھیں غلط بیانیاں، پروپوگنڈے، جھوٹ اور جو پلاننگ ہے خاص طور پہ، اور ابھی بھی دیکھیں اس وائرس کے اندر ہمیں خوف و ہراس کو پھیلا دینا، اور ہمیں جو نیوز مل رہی ہیں پوری دنیا سے، ہمیں نہیں پتہ ساری نیوز صحیح ہیں غلط ہیں، ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل نہیں ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی دکھاتے ہیں، ایک میجورٹی مین اسٹریم کو وہی دکھا رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہاں پر حالات کیسے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں پر کتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں، خوف و ہراس پھیلا دینا۔ خوب اس سے لگتا ہے کہ یہ خود ایک میڈیا جو دشمن اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ بھی ایز اے دجال جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے اندر جذب کیا جا رہا ہے۔ خوب یہ تین جو ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا، اس تین سے ہم ٹوٹل یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 جو ہیں وہ پارٹس ہو جاتے ہیں ان روایات کی روشنی میں، یعنی ہر وقت جو ہے وہ 2 میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے۔ تو یعنی اگر ہم یوں دیکھ لیں تو 6 کائنڈ آف جو ہے وہ یہ ہیں سائنس آف ظہور، کہ جس پر ہم روایتوں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں بعض روایتیں جو بہت بعید کی ہیں، کیا وہ ابھی ہو گئی ہیں؟ جو ابھی بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، مسلسل ہم جو بھی پروگرام کر رہے ہیں اس میں ہمیں لوگ سوال بھی کرتے ہیں آن لائن لائیو پروگرامس کے اندر کہ مولانا صاحب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے اور یہ ہوتا جائے گا اور آگے بھی ہوگا۔ سچویشن یہ ہے کہ کیا ہم خود ریڈی ہیں کہ نہیں ریڈی ہیں، ہمیں اس کی طرف زیادہ توجہ دینا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ روایات میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ جو بہت نیئر ظہور کو ڈیفائن کر رہی ہیں، اور وہ جب ہوں
ہوگی تو یقیناً جو ہے وہ اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم انٹرنیٹ پہ ہر چیز کو فارورڈ کر رہے ہیں کہ بغیر ایک تو اس کو کسی لاجیکل ریزن ہے یا مستند روایت ہے نہیں ہے، کوئی گفتگو اچھی بات ہے، استغاثہ کریں، دعائیں پڑھیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان حالات کے اندر ایام میں ہم دعائیں کریں اور مل کر دعائیں کریں، لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ کریں کہ جو ہمارے بزرگ علماء ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ نہ ہر شخص اپنے طرف سے بیٹھا ہوا کوئی چیز کو جو ہے وہ ایجاد کرے اور بیٹھے کہ بھئی یہ کر رہے ہیں اور یوں کریں، اور جس طرح ہر آدمی ڈاکٹر بن گیا ہے اس وائرس کے بعد اور واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اپنی تجاویز پیش کر رہا ہے۔ بہتر ہے جو ایکسپرٹس اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ ہم عمل کریں، تاکہ ورنہ ہوتا ہے کہ جب کلسٹر آف انفارمیشن آتی ہے تو ہم کسی چیز پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح جب ہم ایک کلسٹر آف انفارمیشن کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، اور وہ رہ جاتا ہے۔ جو دعائیں ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ ماہ شعبان ہے، بہترین دعا مناجات شعبانیہ ہے، ہم اس کی تلاوت کریں، ہم اس میں دیکھیں کہ اس کے اپنے اندر فراز میں بیان ہوتا ہے کہ پروردگار میری موت جو ہے وہ میرے قریب پہنچ چکی ہے، مگر میرے گناہوں نے مجھے تجھ سے قریب ہونے نہیں دیا، تو میں انہی گناہوں کے اقرار کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتا ہوں کہ تو مجھے جو ہے وہ رحم کر، مجھ پہ معاف فرما۔ تو ہم ان دعاؤں کو پڑھیں، اور وہ دعائیں جو میں پہلے کئی پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں، جیسے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 ہے، اس کو پڑھیں، دعائے نور کو پڑھیں، زیارت عاشورہ، حدیث کسا، دعائے توسل، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ خوب یہ چیزیں جو کہ ہمارے پاس مستند ہیں، ہم ان کو پڑھیں، نہ کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود ساختہ جو ہے وہ بنائیں اور شروع کر دیں۔ بہت ساری علامتیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شخص آیا، اور امام صادق سے یہ روایت ہے کہ امام صادق نے جو ہے وہ علامات ظہور کے بارے میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، تو رسول خدا نے تقریباً ایک روایت میں ہے کہ 72 علامتوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، 72 علامتوں کو بیان کیا ہے۔ مولا متقیان نے اپنے ایک صحابی ساسا بن سوہان کو جو ہے وہ تقریباً 40 علامتوں کو ایک خطبے کے اندر بحر الانوار کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ کافی چیزیں جو ہے وہ ان میں کامن ہے، میں کچھ کی گفتگو کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو کہ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہونے والی ہیں۔ ہم ان علامتوں کے ذریعے سے ہم متوجہ ہو سکتے ہیں کہ ہاں ظہور نزدیک ہے، لیکن کتنا نزدیک ہے، کب ہے، اس کے لیے ہم کچھ اور حصہ دیکھیں گے جو ظہور کی علامتوں کو بہت قریب شو کر رہا ہے۔ ہم ان کو آخر میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرف متوجہ کروا